السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 88 اور 89 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ پچھلی آیت میں جو بات بیان ہوئی کہ آل فرعون کو کھلے عام شکست کا سامنا کرنا پڑا، پھر جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو کچھ بچے یا کچھ جوان تھے وہ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو فرعونیوں کا رویہ بڑا ہارش، بڑا سخت ہو گیا، ان کے ظلم و ستم میں اضافہ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مدد چاہو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا بار بار اللہ کا پیغام فرعونوں تک پہنچانے پر جس سخت رد عمل اور آل فرعون کے تند و تیز جو جوابات یا ظلم و ستم کا جو رویہ تھا، اس پر سخت مایوسی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ انہوں نے اپنے اللہ سے شکایت کی۔ فرمایا وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، ربنا، اے میرے رب، انکا، بے شک، آتیت فرعون وملأہ، اے اللہ تو نے عطا کر رکھا ہے، دے رکھا ہے موسیٰ کو اور اس کے سرداروں کو، زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، زیب و زینت، مال دنیا کا، دنیا کی زندگی میں اللہ تو نے انہیں عیش کی زندگی، انہیں ہر طرح کی سہولت، مال انہیں عطا کر رکھا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے میرے پروردگار، وہ لوگوں کو گمراہ کریں تیرے راستے، اللہ تو نے اس لیے ان کو مال دیا ہے کہ وہ گمراہ کریں، لوگوں کو تیرے راستے سے روڑے اٹکائیں۔ ربنا اطمس علی، یعنی اکثر انسان جو ہے مال و دولت کی جب فراوانی ہو جاتی ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی یہ آل فرعون والے تھے۔ فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب اب ان کے اموال کو تباہ کر دے، وشدد علی قلوبہم، اور ان کو دلوں کو سخت کر دے۔ یعنی ایک طرف موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ جو آپ نے ان کو عیاشی، مال، اقتدار دے رکھا ہے اس کو ختم کر دے، اور دوسرے یہ بدعا، یعنی دو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کے لیے دو بد دعائیں کی، اللہ ان کا مال تباہ و برباد کر دے اور ان کے دل ایسے سخت کر دے کہ اب یہ ہدایت پائیں ہی نہ۔ حالانکہ دیکھیں ہر نبی جو ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی امت کا ایک ایک فرد ایمان لانے والا، نیک، اللہ کو ماننے والا بن جائے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ایسی اذیتیں دیں کہ بالآخر ایک پیغمبر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اے اللہ بس انہیں ہلاک کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے، ان کا مال چھین لے، اے اللہ ان کے دل پتھر کے کر دے۔ آگے فرمایا فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، ایسے دل کر دے، ایسے سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ کھلم کھلا نہ دیکھ لیں عذاب کو، یعنی اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیں، اللہ ان کو عذاب تک پہنچا دے۔ آگے پھر اللہ کا جواب بھی سنیے، اللہ فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، کہنے لگے ہم نے قبول کر لی ان دونوں کی دعا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام جو آمین کہا یا انہوں نے ان کے ساتھ مل کر دعا کی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں کی جو دعا ہے اس کو قبول کر لیا، فاستقیما، تو اب اللہ فرماتے ہیں بس تم اس پر قائم رہنا۔ دیکھیے انسان کی فطرت ہے، یا غصے میں ہوتا ہے نا
تو اپنی اولاد کو اپنے دوستوں بھی کوستا ہے، بعض اوقات بد دعائیں دیتا ہے. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ ان پر کچھ مصیبت آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، پھر دل پسیج جاتا ہے، پھر اللہ سے دعائیں التجائیں کرنے لگ جاتا ہے. اللہ کو چونکہ پتہ ہے انسان کی کیفیت کا، تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں پھر ایسا نہ ہو، میں نے آپ کی دعا قبول کر لی، جب میں ان پر عذاب بھیجوں، ان کو ہلاک کروں، ان کے دلوں پر مہر لگا دوں، پھر ایسا نہ ہو کہ تم پھر دعا کرنے لگ جاؤ. یعنی تم اپنی اس بات پر پھر قائم رہنا، وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے رستے کی پیروی مت کرنا جو علم نہیں رکھتے. یعنی اللہ رب العالمین یہاں بڑے واضح انداز میں اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میں اب ان کو ہلاک کر دوں گا. موسیٰ میں نے موسیٰ علیہ السلام نے سخت، یعنی جب بہت ہی بے بس ہو گئے، مایوس ہو گئے، تو دعا کی. اللہ نے فرما دیا کہ میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. اب آپ نے جب میں ان کا ظلم، میں ان پر ہلاک کروں گا، ان پہ مہر لگا دوں گا، تو پھر آپ کا دل نرم نہ ہو جائے. تو اس بات کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. آپ یہ مت سمجھیں کہ جو کافر ہیں، ان کو میں نے جو مہلت دی ہے، ان کو جو میں نے اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، دولت دی ہے، یہ مت سمجھیں آپ، یا کافر مت سمجھیں، بلکہ میں نے تو انہیں یہ مہلت دے رکھی ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اس لیے میں نے مہلت دیا کہ وہ اپنے گناہ میں، اپنی برائی میں اور زیادہ بڑھ جائیں، تاکہ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ایک حجت جو ہے وہ قائم ہو جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، ان کو اہانت امیز بڑا سخت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو عذاب دینے والا ہوں. یعنی یہ کسی آدمی کو یہ دیکھ کر کے اس کے پاس دنیا کی بڑی دولت ہے، اولاد بہت ہے، اقتدار ہے، خوشیاں ہیں، ہر قسم کی سہولتیں، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے. ہاں، اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق حلال رزق کماتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق گزارتا ہے، تو پھر تو کیا ہی بات ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کامیابی کا، جس طرح کہ ہم نے سمجھ رکھا غلام بڑا کامیاب ہو گیا، اس نے اتنے مربع، اتنے کاریں، اتنے بنگلے خرید لے. یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار اللہ کی خوشنودی اور رضا ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.